अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9 प्लस टीवी इंटरनेशनल। आज मैं जर्मनी हैम्बर्ग में मौजूद था और बड़ी खुशकिस्मती है कि ताहिरा अरबाब साहिबा से जब मैंने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने दावत दी कि आप आ जाएं, और मैंने सोचा क्यों ना इनसे कुछ प्रोग्राम साथ बैठ के भी किए जाएं। ये माशाल्लाह मजहबी स्कॉलर हैं, कुछ 40 साल से जर्मनी में है। 40 कितने साल से? 46 साल से 46। तो ये मैं बता दूं कि आजकल जो पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं इस पे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो पूछते हैं इनसे कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्यों गलत रास्ते पे चले, और आज क्यों पाकिस्तान जो इज्जत और मकाम वो नहीं बना सका, और पूरी दुनिया में किस तरह पाकिस्तानियों को देखा जाता है, और इमरान खान का इसमें क्या रोल था, जो पहले लीडर आए उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम तो आपके तवस्सुत से आपके तमाम नाजरीन किराम को भी सलाम अर्ज़ चलो करती ऊंची आवाज में बोलेंगी तो फिर सब सुनेंगे। अच्छा जी, जरूर इंशाल्लाह। तो ये बताइए। शुक्रिया जी आपका भी शुक्रिया। अच्छा माशाल्लाह बड़ा सेटअप बनाया हुआ आपने, यहाँ मैंने देखा है। बस एक हकीकत से इश्क है तो हर चीज को हकीकत में बनाती है। नहीं जबरदस्त है, और आज मौसम भी बहुत खूबसूरत है और गर्मी भी। लोग आपको पता है जब यहाँ यूरोप में गर्मी शुरू होती है सब दौड़ लगा देते हैं। मैं अभी मोटरवे से आया हूँ, सब एक तरफ ही भागे जा रहे थे समंदरों के किनारे समंदर के किनारे। अच्छा ये देखे कि पाकिस्तान को इतना अरसा हो गया, 70 साल हो गए कि हम कह रहे थे कि हम आजाद हो गए, मगर आज भी कौम ज़हनी तौर पे गुलाम है। जो भी कोई सच और हक की बात करता है पाकिस्तान में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जो झूठ बोलता है उसे कहते ठीक है चलने दो। क्या वजह है? जी देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम नाम के मुसलमान हैं, हम इंसान भी नहीं है। मुझे बड़ी अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जो तरतीब जिंदगी है, जो दीन को इसलिए राइज किया गया था ताकि हम इंसानियत की तकरीम कर सकें। जी। अगर हम इंसानियत की तकरीम नहीं कर सकते, एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते। आप देखिए, बाकी बातें तो आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता कि मैं हमेशा मुझे बहुत इंस्पायर होती थी मैं बेनजीर भुट्टो साहिबा से जी। और जब उनके बेटे को यंग पहली दफा सामने देखा तो ऐसे दिल से कुर्बान हो गए। हमने कहा माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है, और बहुत मोहब्बत उस बच्चे के लिए दिल में थी। लेकिन वो दिन रात, अब वो जिस तरह इमरान खान को बुरा भला झूठ गलत बयानियां, मैं समझी थी वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे का बच्चा है और उसके लिए दिल में मोहब्बत थी। वो कुछ अपनी खानदानी रिवायात और इक़दार को मद्देनजर रखेगा जी। लेकिन उसने पता नहीं किस तरह के वो जो गली मोहल्ले के लोग होते हैं, बिल्कुल नहीं पता चलता कि ये बच्चा जो किसी दूसरे की इज्जत नफ्स को नहीं एहतराम कर सकता, वो यूरोप में पड़ा बला है। उसको पता है कि दूसरे इंसान की क्या कदर कीमत होती है। किसी को भी फिर अपने से जो बड़ा होता है उसकी कोई इज्जत होती है। हम सिर्फ हुकूमत के लिए, हालांकि जब वो यूरोप में रह कर जाते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ का एटीट्यूड क्या है। बिल्कुल। अपनी आवाम के लिए मरते हैं लोग, ये जो कुछ करते हैं नौकरी करते हैं जी। और अपनी आवाम के नौकर हैं। और हम लोग क्या है, हम लोग नौकर हुए में अपने उनके जो पैसे से खा रहे हैं और जमा कर रहे हैं। जागीरदार या जो जिन्होंने लूटा है, सीधी सी बात यह है। वो जागीर तो वो दार वो कहोगे ना, आपके जो खानदानी चलते आ रही हैं अपनी जागीरें और उसपे उनका वो आज भी बराजमान है। लेकिन ये तो अवाम का खून चूसा गया है। अब 75 बरस में हमारे अजीज बच्चे, हम लोगों ने क्या हासिल किया है जी। हमें ये दो खानदान नजर आते हैं, जरदारी खानदान और नवाज शरीफ खानदान। तो जो बच्चा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के गया हो उसको तो ये शऊर होना चाहिए। आज हम इमरान खान को क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो उस पूरे मुल्क को ये आसूदगी देना चाहता है जो इन मुल्कों में है, क्योंकि उसने यहाँ पला पढ़ा रह कर जिंदगी को ए से जेड तक देखा है। बिल्कुल। वो उसने तालीम हासिल किया एचिसन कॉलेज से, जिसमें बाहर के लोग, गवर्नर, शहंशाह, बादशाह, उन्हें बच्चे भी पढ़ते थे। उस बचपन से ही एक बहुत अलग घराने से ताल्लुक रखते हैं। और उसके बाद दुनिया में आज वो हमारी खुदा उन्हें हिदायत दे, 2 मरियम है, वो कहती हैं उनकी औकात क्या है। अब हमने गली मोहल्ले से तरबियत हासिल की, वो बेचारी नर्स थी, उन्होंने अगर वो अपने माहौल से, कहाँ का माहौल है उनके पास, वो गली मोहल्लों का माहौल है ना, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो जो फैसलाबाद की गलियों मोहल्लों में परवान चढ़ते हैं,
یا نواز شریف خاندان جو کہ بھاٹی دروازے ان گلیوں سے لوہار کا کام کرتے کرتے کسی مقام پر پہنچے، اب ان کو آپ بیلنس کر رہے ہیں اس انسان کے ساتھ جو خطہ ارض پہ ہر دل کی آواز اور محبت کا پیکر، اور وہ ایک ایسا وجود کہ جسے کائنات کا ہر انسان محبت کرتا ہے، ماں سوائے ان کے کہ جو نفاق میں، نفرت میں، حسد میں خود اپنی ذات سے بے خبر ہیں، وہ اس انسان کی قدر نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں آداب و تہذیب انسانیت کا پتہ نہیں رہا۔ اچھا، ایک بات آپ نے بڑی زبردست کی کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ بین الملک اس نے تعلیم حاصل کی، لیکن جب وہ تقریر کرتا ہے آپ کے خیال میں یہ فیملی کا بھی اثر ہوتا ہے، باپ کا بھی اثر ہے کہ اس کی جو گفتگو ہے اس میں نہ کوئی وہ معیار ہے نہ وہ پائیداری ہے، بالکل جھوٹ پہ جھوٹ، جس طرح دوسرے لیڈر جھوٹ بولتے، ابھی آپ نے کہا رانا ثناء اللہ فیصل آباد کی گلیوں میں پڑا بلا وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، جو یو کے سے پڑھ کے گیا وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہی تو بدقسمتی ہے کہ ہمیں اپنے اس تربیت کا کوئی نہ احساس ہے، نہ ہمارے پاس تربیت کا کوئی بھی پریزنٹیشن ہے جو ہم پیش کر سکیں۔ انسان جھوٹ پہ وہ لوگ لگے ہوئے ہیں جن کو بالکل بھی دین انسانیت کی خبر نہیں ہے۔ جی، مجھے کہنے دیجئے کہ یہاں کوئی بھی ہر انسان بدماش بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں نے پہلے بھی شاید آپ کے حضور میں عرض کیا کہ وہ میری ایک دوست ہے، تو وہ آئی تھی، اس نے کہا کہ سنا ہے کہ ڈاکو لٹیروں نے تمہارے ملک پہ قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا کچھ شرمندہ سے ہو کے کہ بدقسمتی سے ایسا ہی، تو بولی کہ تمہاری سیکورٹی پولیس فورس، وہ فوج رینجر وہ سب کہاں تھے؟ میں نے کہا دروازے انہوں نے کھولے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو عدالت؟ میں نے کہا چابیاں انہوں نے دی تھی۔ اب پورے کا پورا ملک ہر دنیا کی طاقت دیکھ رہی ہے، چھین رہا ہے، لڑ رہا ہے۔ کل تک کتنی بھی انہوں نے وہ ظلم مچایا ہوا تھا، وہ کر رہے ہیں جی ہم دھرنے کر رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں، اور مہنگائی، حالانکہ اس قدر خوبصورتی سے میں بہت عرصہ پہلے، میں ابھی آپ کے توسط یہ بات کہنا چاہوں گی پوری امت مسلمہ کو کے علاوہ اپنی قوم سے کہ خدا را بہت کم وقت باقی ہے، زمین سمٹنے کو ہے، اور خدا نے آپ کو یہ صدیوں میں ایک انسان بھیجا جاتا ہے، ایسے صدیوں میں اتارا جاتا ہے کہ جو مخلوق خدا کے لیے کوئی مشن لے کر آتا ہے اور وہ کر گزرتا ہے۔ یہ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک اور دوسرے پلانیٹ پہ ہوتے ہیں، وہ اتارے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا آج تک جس نے اس شخص کے ساتھ زیادتیاں ظلم کی ہیں اس کا کچھ نہیں رہا اور رہنا بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ایک مشن پروردگار ہے، رسول اللہ نے خوابوں میں آ کر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قائد اعظم یہ ملک بناؤ، اور آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں نے کیا دیکھا کہ میں نے 1000 نفل مانا تھا کہ یا اللہ اس مرد مومن کو، کیونکہ میں تھوڑی اسپرچل قسم کا انسان ہوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک دم سے روشنی سے آپ کے سامنے روبرو ہو جاتی ہیں، اور پھر دوسرا جو بھی عقل والا ہے وہ جانتا ہے کہ اس انسان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ کیا کچھ قربان کر کے اس مخلوق خدا کے لیے، اس عوام کے لیے موجود ہے۔ تو میں نے ان کو بہت ایسے سلسلوں میں اکنالج کیا، جب اپنے روحانی سلسلے میں، تو میں نے 1000 نفل مانا کہ یا اللہ اس انسان کو یہ اختیار دے دے کہ یہ معصوم پاکستانیوں کے لیے راحت و آسودگی کا سبب بن سکے۔ اور پروردگار عالم نے یہیں پہ میں رات کو زیر آسمان ان کے لیے سر پہ قرآن لے کے دعائیں کرتی رہی، اور میں نے وہ 1000 نفل بھی پڑھا۔ تو میں نے کیا دیکھا جب وہ جیت گئے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اپنی پوری قوم کو یہ میں بتانا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ جیسے قرآن ہے وہ کیچڑ میں پڑا ہوا ہے، اور عمران خان آتے ہیں اور وہ اس کو اٹھاتے ہیں کہ میں اس کو سنبھالنے لگا ہوں۔ تو جیسے ہی وہ اٹھاتے ہیں اس کے ورق اس طرح بوسیدہ ہو گئے ہیں جیسے دیمک سدا ہے، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں پریشان ہو کے اللہ اس میں تو کچھ رہا ہی نہیں ہے، تو کھایا جا چکا ہے، یہ غریب کیسے کرے گا؟ لیکن وہ پورے ایک عزم سے کھڑا ہوتا ہے اور یوں دور تک دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ پریشان کیوں ہے؟ اور وہ مجھے آج پتہ چلا 3.5 سال کے بعد کہ جس چیز کو اس نے اٹھا لیا تھا، جو کہ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، اندر سے کچھ نہیں چھوڑا تھا، اس کو اس مرد مومن اور مجاہد نے اٹھا لیا، اور جب اٹھا لیا تو وہاں ہی کھڑے کھڑے اس کے اوپر شب خون مارا گیا، اور اس پوری امت کے لیے تباہی کا باعث بن گیا، ہماری پوری قوم کے لیے۔ اچھا، یہ جو کچھ بھی ہوا اس وقت پوری قوم بھی پریشان ہے، یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں لوگ پریشان ہیں،
میں نے بے شمار لوگوں کے ساتھ پروگرام بھی کیا. آپ نے دیکھا مختلف لوگ سڑکوں پہ بھی نکلے, لندن میں بھی, ناروے میں, سویڈن میں. کیا وجہ کہ کسی کو ابھی تک احساس نہیں ہو رہا کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہماری قوم کے ساتھ ظلم ہے, یہ غداری ہے, یہ قوم کو وہاں پہ دوبارہ لا کھڑا کر دیا گیا ہے. نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, مہنگائی ہے, غریب. اچھا تو کیا وجہ؟ ایک تو یہ, دوسرا کوئی احساس ہے ان لوگوں کو کہ اگر کوئی غریب مر جاتا ہے تو ان کے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے رحم ایک خدا کی خاص عنایت ہوتی ہے. وہ ان کو ملتا ہے جن میں حمیت ہوتی ہے, غیرت ہوتی ہے, جن میں عزت نفس کا احترام ہوتا ہے. ان لوگوں کو صرف اور صرف اپنے مال کا, کیونکہ بھوک سے جب نکل کے آئیں گے تو وہ ہوس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. عمران خان فطرتاً سیر ہے, اس میں بھوک نہیں ہے, اس میں ایمان کی رتی ہے. اٹھتے ہیں, وہ جی پلے بوائے تھا, وہ یہ تھا. جوانی میں ہر ایک کو دیکھو تم لوگوں نے کیا کیا کچھ کیا ہوگا. تو ہر ایک کا ایک دور ہوتا ہے. ابھی بھی ان کی ویڈیو کا وہ بلیک میل چل رہے. اور کردار دیکھیے کہ اس عورت کا کردار دیکھیے, وہ جو مریم صاحبہ ہے, کہ وہ گندی ویڈیوز کر کے پورے عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں. ہماری ینگ جنریشن, یہ ہماری قوم کیا سیکھ رہی ہے. اور خود یہ خاص طور پر کہنا چاہوں گی کہ میں نے ایک جگہ یہ بھی دیکھا, جب وہ بات کر رہی تھی تو لوگ ان کے ٹی وی کو تھوک رہے تھے, جوتے بھی مار رہے, میں نے دیکھا. اور دیکھیے اس خاتون نے اپنی عزت کو اتنا پامال کر لیا ہے کہ کوئی ان لوگوں کی بات سننا. آپ یقین کیجئے وہ دو لوگ جو بروتے تھے, میں ٹی وی نہیں دیکھتی ہوں, بے شمار لوگ نہیں دیکھتے, نہیں, بند کر دیتے, ان کی بات نہیں سنتے, کیونکہ سراسر جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے. حقیقت کو جھٹلا کر اپنی ذات کو جھوٹ پریزنٹ کیا جا رہا ہے. وہ خاتون جو ان کی نوکرانی تھیں, وہ 2,000 کا شور کر کے, اور عمران خان صاحب کی شان میں اتنی گستاخی وہ کرتی ہیں کہ دلوں سے بددعائیں لوگوں کی نکل رہی ہیں. اس کا بھی پروگرام بند کرتے ہیں, جب آ رہا ہو میرے آفس میں بھی بات آتی, بند کر دیتے ہیں ہم لوگ, بند کر دیتے ہیں. اچھا, آپ بھی ایک خاتون کو زیب دیتا ہے کہ کسی کو کہ میری یہ ویڈیو آپ کے پاس ہے اور میں آپ یہ ویسے یہ خواتین شرم کوئی چیز ہوتی ہے, جو گفتگو وہ کرتی ہیں وہ کوئی صاحب عزت خاتون کر سکتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتی. جس کے پاس خود عزت نفس اپنی نہ ہوگی وہ دوسری کی عزت نفس پہ حملہ کرے گا. وہ غریب سچ کو چیخ رہے ہیں, بول رہے ہیں عمران خان صاحب, اور ان پہ گندے الزامات اور بد کلامی. آپ ایک ایک کو سنیے, یہ آپ کے وہ ثناء اللہ صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, سعد صاحب ہوں یا کوئی بھی, آپ ان کے کردار دیکھیے, آپ ان کی گفتگویں دیکھیے, اور دے آر وشنگ ٹو لیڈ پاکستان. وہ پاکستان کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور عوام کا حال دیکھیے, نہ بلد, نہ اسکول, نہ تعلیم, نہ تربیت, کچھ بھی نہیں. تو ہماری کیا قوم بنے گی آگے؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, جڑے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ابھی پروگرام جاری ہے. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر. اچھا, ایک چیز بتائیے, عوام 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 کے نام پہ یہ لوگ آتے ہیں. یہاں یورپ میں بھی یہ دیکھیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک خوبصورت ملک بنا دیا جائے. یہاں پہ جو حالات ہے آپ دیکھیں, نہ بجلی کی فکر, نہ پانی کی فکر, نہ مٹی کی فکر, نہ مچھر کی فکر, نہ مکھی کی, کوئی ہے فکر یہاں پہ؟ کوئی فکر نہیں. مگر ہمارے لوگ جتنے بھی یہ آتے ہیں اپنے تو یہ محل بنا لیتے ہیں, مگر جو غریب عوام کے نام پہ یہ ووٹ لے کے آتے ہیں, غریب عوام کی کیوں نہیں تقدیر بدل رہی؟ اس لیے کہ اپنی ذات سے نکلیں گے تو تب نا, اپنی غربت نفس ختم ہوگی تو تب ہے نا. ہوس زر نے مار کے ختم کر دیا ہے, اس کے بعد نہ غیرت رہتی ہے, نہ حمیت رہتی ہے, نہ انسانیت تو بڑی دور کی بات ہو جاتی ہے نا. پھر جب ایک انسان کو خود اپنی ذات کا بھی احساس نہ رہے کہ مجھ پہ لعنت پڑ رہی ہے, مجھے گالی دی جا رہی ہے, مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے, میں پورا خطہ زمین پہ عزت کھو چکا ہوں. حیف ہے نا بھیا. آپ دیکھیے, اور دنیا کے اس دن میں وہ یہ کہاں کا تھا, ٹونیشین کا, وہ ٹی وی پہ پتہ نہیں وہ کون تھا, مجھے یاد نہیں ہے, وہ کہہ رہا تھا ہماری وش دعا ہے کہ خدا ہم کو عمران خان جیسا لیڈر دے دے اور ہماری تقدیر بدل جائے. دنیا ساری اس کے لیے گیت گا رہی ہے, ان کے لیے ترس رہی ہے کہ یہ جری جیسا ہمت طاقت ہے نا. اب میں اس لیے میں ان کی قدر کرتی ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اتنی بہادر ہیں, مردوں کی طرح زندگی لے کر چلتی ہیں. ابھی میں 2000 کلومیٹر کر کے اپنے پروگرامز کر کے, تو آپ میں ایک آپ گھبراتی نہیں. تو مجھے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ جن کے ضمیر روشن ہوتے ہیں, جو خود جھوٹ نہیں بولتے, جو خود صفائی کی, صاف ستھری نیکی کی اور عبادت کی زندگی میں گھسے ہوتے ہیں, ان کو کوئی کسی سے ڈر نہیں لگتا. بالکل ایسے ہی ہے. خوف دلاتا ہے
चोरों को। अच्छा, एक चीज अगर गौर करे, पाकिस्तान में जो आजकल हालात बने हुए हैं, इन्होंने इमरान खान और उसकी पार्टी के लोगों पे केस पे केस, और ये नहीं कि सिर्फ वो पार्टी जो भी कोई सच बोलता है उस पर केस। कोई गवर्नमेंट ऐसे करती है कि अपनी आवाम के साथ जुल्म करना शुरू कर दे और कोई रास्ता ना हो? और इसमें जो सबसे अहम प्रॉब्लम चल रही है कि सारा जो मलबा है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे गिर रहा है। वो कहते हैं वो खामोशी से तमाशा देख रहा है, उनके बगैर गवर्नमेंट आ भी नहीं सकती, जा भी नहीं सकती। तो ये अपनी आवाम के साथ इस तरह का सलूक करना, माजरत के साथ कसूर उन्हीं का है। जिस मुल्क की सिक्योरिटी, वो उस मुल्क के मुहाफिज हैं, अंदरून भी और बैरून भी जी। और साथ में अदलिया। किसी की जुर्रत न होती अगर ये दोनों अदारे हमारे स्टेबल होते। कोई टेढ़ी आंख नहीं देख सकता। अदालत को पहले सख्त होना पड़ता है, फिर उस कानून के उसकी बालादस्ती होगी तो फिर आपके सारे अदारे चलेंगे। वो चाहे पुलिस होगी, चाहे आपकी फौज होगी, चाहे अवाम उन्नास होंगे, जो भी होगा। जब तक इंसाफ नहीं है, जस्टिस नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका हर फौजी भी बिक जाएगा, आपका हर जज, वकील और अदारे का जो भी होगा। और फिर ऐसे लोग जिन्होंने जुल्म मचा रखा है खित्ता जमीन पे, मुझे आज वो नजर आता है कि फिरौन क्या था। अच्छा, ये बड़ा अहम मसला हमारा जो जस्टिस का है। इसका मतलब ये लोग बेचारे फिर दर बदर की जो ठोकरें खाते हैं, उसका फायदा कोई नहीं। जज ने तो वही फैसला करना जो उसे हुक्म होना, जो पैसा ले लिया, जो ऑर्डर ले लिया। तो ये अदालतें हैं, अगर हैं भी तो कोई फायदा नहीं भी है तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मायूसी है। खुदा से दुआ है कि परवरदिगार आलम इस मुल्क पर रहम कर, इस मुल्क पर कब्जा करने वाले इन सारे गुंडागर्दियों वाले लोग जो कि फिरौन वक्त बने हुए हैं, ये यजीद की तरह इतने फूले हुए हैं कि इनको डर ही नहीं है कि हमारा अंजाम कार करीब है जी। उसकी रस्सी ढीली है। वो कभी इस चीज को पसंद नहीं करता। हमीयत है, शराफत होती है, एक शराफत खानदानी शराफत होती है, इज्जत नफ्स से आती है। जहाँ शराफत ना हो वहाँ खवातीन भी इस तरह की बातें करेंगी। बल्कि मैंने नून लीग की और भी खवातीन को देखा तो वो इस तरह आके बोलती हैं झूठ और गलत बयानियां कि खुद पे औरत होते हुए शर्म आने लगती है। और मैं हैरान होती हूँ कि पाक परवरदिगार आलम इस कायनात में इसको भी औरत कहते हैं। अच्छा, ये बड़ा एक अहम मसला बना हुआ है जो खवातीन हमारे वहाँ पे सिलसिला चला हुआ है। काफी लोग इससे परेशान हैं। एक तो ये रोजाना दोनों आ जाती है। अच्छा, इन्होंने ड्यूटी लगाई हुई है कि इतनी देर बाद मैंने आना, इतनी देर बाद मैंने आना। अच्छा, दूसरी तरफ थोड़ा सा चलते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं। आज मुसलमान वहाँ आप देख रहे हैं क्या हालात बने हुए हैं। गुजरात वाकयात भी पहले गुजरे, अब भी लोगों को मार दिया जाता है, किसी को कत्ल। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे आप भी वीडियो देखती। तो हमने उससे कुछ नहीं सीखा कि हम एक आजाद मुल्क होने के नाते कोई कदर नहीं की है हमारे लोगों ने अपने मुल्क की। अपने अवाम तो बेचारी मजबूर है, उनको तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा ना। वो तो तड़प रहे हैं। वही जो ऊपर बैठे हैं सर पे, उनको क्या परवाह है। उनके घरों में हर चीज मयसर मौजूद है। बल्कि पूरी दुनिया में मैं इतना कुछ जानती हूँ कि कहाँ कहाँ किस किस बैंक में किसका कितना कितना माल पड़ा हुआ है। अच्छा, वो ज्यादा पड़ा ही रह जाता है। बेनजीर गई और भी कई लीडर गए, पैसा तो इधर ही पड़ा रहेगा। और अंजाम देखिए ना आगे। देखिए, आपको एक छोटी सी ये बात जो शायद आपके तवज्जुह से पहुंचे। इंसान मरकज से जिससे आया है, उसने कहा है कि मैंने आदम का पुतला बना के ज़ा नफख्ता मिन रूही, रूह को दाखिल किया। अब रूह परवरदिगार हर वजूद में है। अब हम जिसकी तकरीम नहीं कर रहे, जिसको जलील कर रहे हैं, जिसका हक खा रहे हैं, तो हम खुदा के खिलाफ महाज जंग में खड़े हैं। अच्छा, ये कोई इनको वैसे खुदा का खौफ है? नहीं है ना, पैसा है, अंधा कर दिया। नहीं, इनको लोग कहते जी अच्छा 22 करोड़ लोग बददुआएं दे रहे हैं, मगर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, टाइम है ना, टाइम है ना, टाइम अभी वक्त लगेगा। इन लोगों को भी तो कितना सब्र करते रहे हैं। कितना बनी इसराइल मारा था इसने, फिरौन ने हर बच्चा मार डाला था। और जब फिर वक्त आया तो ऐसा डूबा कि कयामत तक इबरत बना हुआ है। कयामत तक है वो इबरत। अच्छा, एक चीज है, बंदा 50-60 चलो 60 साल के बाद सोचता है कि अब मेरे पास वक्त बहुत कम है, पता नहीं है मेरा जो क्या हालात बनने हैं, कोई बीमारी आ सकती। मगर इनको तो बीमारी भी जल्द ही आती है।
کیونکہ وہ اپنا حساب سلسلہ رکھتے ہیں نا. تو بات ہی وہی ہے نا بھیا کہ خوف ہی نہیں ہے, پتا ہے پیسے سے میں پوری دنیا خرید لوں گا اور ان کو بیماری نہیں آتی کیونکہ بس. مگر ایک عام آدمی کو تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی وہ تو قبر میں آ جائے تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا. تو شکر کریں نا, وہ شکر کریں کہ جن کی رسی کھینچ لی جاتی ہے. تو جن کی ڈھیلی ہے, دیکھیے نا اس نے کہا تھا میں تیرے لوگوں کو برگلاؤں گا, بگاڑوں گا, تو اس نے کہا تھا جو میرے وہ نہیں بگڑ سکیں گے. اس لیے میں نے پوچھا کیونکہ آپ مذہبی اسکالر بھی ہیں, تو میں نے کہا تھوڑا سا یہ بھی پوچھو کہ ادھر کوئی تھوڑا سا غلط کام کرے تو کہ بس یہ گیا آپ خدا کی لاٹھی بات اس کے ساتھ پڑھنے والی. یقین کریں کہ ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتا میرا خدا. بالکل, اگر ہم ذرا سا بھی ادھر کر لیں تو ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی گئی, ڈھیلی چھوڑی, کیونکہ اس نے کہا تھا مجھے وقت دے کہ میں اینڈ تک. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تجھے وقت معین تک, وہ معین وقت جس میں وہ سیر ہو جائے. یہ ابلیسیت ہے بھیا, یہ وہ وقت آ چکا ہے جب اینڈ آف دا ورلڈ ہونے جا رہا ہے. ابلیس کی پوری انجمن رواں ہے, آرگنائزیشنز ہیں, تو یہ سارے مورے ہیں. جب آپ کو تو وہ صاف نظر آ رہا ہے, کہتے ہیں پہلے سامنے آتا تھا اب نہیں آتا, اور کیسے نہیں آتا, قدم قدم پہ چپے چپے میں پاکستان میں ہر طرف آپ کو ابلیسیت نظر آ رہی ہے. یہی تو ابلیس ہے. اچھا ایک اور یہاں پہ بڑا اہم سوال ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے, جس طرح عمران خان آیا اس نے وہ لنگر خانے بنا دیے, غریب آ کے کھانا کھا لے, میڈیکل کے لیے کارڈ دے دیا. جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ پھر ان کو ختم کر کے نیا شروع کرتے ہیں. یہ کیوں ایسے ہے؟ اب یہ دیکھیں نا, یہ انسانیت کا جو ہے نا قتل عام ہے کہ معصوم اور غریب عوام کے لیے جو تھا وہ تو تم نے ختم کر دیا. اپنے لیے تم نے پتہ نہیں کتنے لاکھ سوئمنگ پول بنا لیا. تو اگر غریب روٹی کھا رہا تھا, ساتھ چھت ملا, تو دعا کس کو جا رہی ہے؟ نیک عمل وہ کر رہا ہے. پورا میں نے وہ عرض کیا کہ سسٹم وہاں سے چلتا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں. انا للہ ہوئے ہیں و الہ راجعون ہونا ہے ہم کو. اب وہ جو وہاں سے آئے ہیں جب ہم, تو ہم اپنے ساتھ یہ عہد لے کر آئے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. لیکن ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے مرکز کو بھول چکے. بالکل, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مرکز کیا ہم سے مانگ رہا ہے. اچھا یہ مرکز کی بات کی, ایک بڑا اہم سوال لوگوں سے میں پوچھتا ہوں, ہم ایک قوم کیوں نہیں بن سکے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. ہمیں مولوی نے کسی طرف لگا دیا, کسی نے کسی طرف لگا دیا, کسی نے کسی طرف لگا دیا. آپ جرمنی میں رہتے ہیں, یہاں پہ کسی کو پوچھے تو وہ کہتا میں ڈوچوں, بس ختم. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کیتھولک ہوں, فلان ہوں, یہ ہوں, وہ. ہمارے وہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کسی اچھا پتا اس کو بھی نہیں کہ میں کیا ہوں صحیح طرح. بالکل, اگر میرے سے پوچھے علم نہیں ہے نا, علم نہیں ہے, تو کیا وجہ ہوئی کہ یہ بٹک کیوں گئی, قوم کیوں نہیں بنی؟ دیکھیے اسلام یا دین کس لیے آتا ہے, کیا سکھا رہا ہے ہم کو؟ شرع 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 ایک راستے کا نام ہے. دین ہمیں یہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے, کھاؤ پیو عیش کرو, قرآن کہہ رہا ہے. اس کے ساتھ ہاؤ ٹو لیو, تم نے جینا کیسے اس میں. ہم یہ کفران نعمت کرتے ہیں. وہ لوگ جو آپ نے فرمایا ابھی کہ مسلک اور نظریے اور یہ سب یہ خرافات یہاں آئی جب ہم پراؤڈ ہو گئے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا. قطعاً نہیں ہے یہ انجام ہمارا کہ صرف کلمہ پڑھ کے تو ہم نجات پا جائیں گے. یہ پورا سسٹم ہے. اس سسٹم کو جب تک آپ پورے ترتیب سے نہیں چلاؤ گے, وہ جو بیٹھا ہوا ہوگا کہیں الیکٹرسٹی کی, جو ہمارے ملک میں تو نہیں ہے, یہاں تو ہے, ذرا سا بھی وہ اس ٹائم پہ اس کو آن آف یہ کرتا ہے تو لائٹیں جل جاتی ہیں رات کی. یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ چھوڑ دے, وہ کہے کہ جی میں تو موج اللہ پہ اللہ کر دے گا, تو سسٹم سارا خراب ہو جائے گا اور پورا ملک اندھیرے میں ڈوب جائے گا. اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اذا قضا نفس امری فانکم یقول له کن فیکون, کہ میں پہلے تو سوچا کہ انا کنز مخفی, چھپا خزانہ تھا, پہچانا جاؤں. اس کے بعد میں نے ایک تصور ارادہ بنایا, من یشاء من اراد شیئا یقول له کن فیکون, تو کائنات بنا دی. تو اب اس نے جو ساری کائنات ارادے سے بنائی ہے, سب سے پہلے اس کو ارادے کی ضرورت ہوئی جی. اس نے اپنا ارادہ بنایا. اس کے بعد ایک ایک چیز کو طریقے اور وسیلے سے بنا دیا. اس نے پوری کائنات کو ایک وسیلے اور سسٹم میں فکس کیا. بالکل, ہم کو ایک تعلیم و تربیت دے کر سسٹم بنایا گیا. اب ہم کو بے بہرا رکھا گیا نفس کی کسوٹی کے لیے. وہ ڈال دی بیچ میں, روح پیچھے چلی گئی, نفس سامنے ہے. اب ہم اس کو تو جانور کو تو کھانا دے رہے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمیں صرف اپنے سسٹم میں جا کے اس پہ اختیار کرنا تھا. یہ لوگ نظام پہ چل رہے ہیں, اس راستے پہ چل رہے ہیں جو ہر دین ہمیں دیتا ہے. بالکل, دین ہمیں جینے کا طریقہ سکھاتا ہے, زندگی لینے کا طریقہ نہیں سکھاتا. ہمارے کو مارنا, پیٹنا, گالی دینا, برا بھلا کہنا. یا آپ دیکھیے, میں ایک دفعہ ایک لڑکے کا انٹرویو دیکھ رہی تھی تو وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا اس کو اینکر کو کہ دیکھیے جی انہوں نے مجھے اتنا مارا سڑک سے اٹھا کے پولیس والوں نے, میرا
कसूर किया, जब मैं पूछता था मुझे और मारते थे। अच्छा वो आराम से बता कर मैंने तोड़ फोड़ दिया, इन्होंने वो सुनाता रहा और आखिर में बोला कहता है और इन्होंने मुझे इतनी माँ बहन की गंदी गालियां, ये लफ्ज बोलते वो धाड़ों रोने लग गया, धाड़े मारकर। तो ये अजियत उस मार से ज्यादा थी जो कल्ब पे पड़ी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, जुड़े रहे, अभी और भी बातें करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। अच्छा, ये ब्रेक से पहले जो बात आपने कही, अखलाकियात हमारी जो है, हम कोई भी बात होती है कलमे की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, मगर हम इंसानियत की बात नहीं करते। जब पुलिस वाला किसी दूसरे को गालियां दे रहा होता है तो वो क्या सोच रहा होता है कि ये उसकी नज़र में इसकी माँ या बहन, उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई एहतराम नहीं। तो अगर यही गालियां को पुलिस वाले को दो तो वो कहेगा कि आपने मेरी माँ को गाली दी है। तो क्यों नहीं हमने ये अखलाकियात जो सीखी, सबसे पहले जो इंसानियत दर्ज देती है वो अखलाकियात का है। मजहब तो बाद में आए दुनिया में। बिल्कुल। तो पुलिस वाले कोई ट्रेनिंग में ये पाकिस्तान में शामिल है, यहाँ आप जर्मनी में है, पुलिस वाले की जरूरत है आपको गाली दे दे? मैं काम करती हूँ उनकी तर्जुमान हूँ। मैंने इन जो हमारी दाखिला मिनिस्ट्री है उसके अंदर यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग, आप यकीन करें वो मेरा इतना एहतराम करते हैं, कुर्सी से उठ जाते हैं कि उनको पता थोड़ा कि ये स्पिरिचुअल भी है। वो उस जमाने में, मैं ये 2002 की बात कर रही हूँ, जब मैंने मिनिस्ट्री में मुझे केस था, तो इन्होंने अपने कमरे में अगर सिगरेट पी रहे होते थे तो मैं आती थी तो कह रहे थे कि मिसेस इलियास है, ये नहीं, सिगरेट बुझा के बंद कर दो। इतना एहतराम उन लोगों ने किया। और मुझे उनका बड़ा बॉस कहा करता था, आपको नहीं लगता कि आप इस खित्ता जमीन पे गलत उतर आई हैं? यानी इतना एहतराम। और कभी कोई बात होती थी कि किस तरह के हो पाकिस्तानी, कहते थे ऐसे हैं पाकिस्तानी, इशारा करके। तो हम अपनी पहचान खुद बनाते हैं भैया। और जैसा आपने फरमाया, उनके साथ बैठ के अगर मैं कोई भी, मैं उनसे मजहबी बातें नहीं करती थी, मैं उनसे स्पिरिचुअल बातें करती हूँ, जिसकी शनाख्त का हुक्म उसने दिया। वमा अरसलना का इल्ला मकारिमुल अखलाक। अब मैंने तुमको एक तस्वीर, एक बराबर भेजा, एक मिसाल भेज दी कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल सीरत है। सीरत क्या सिखा रही है? अखलाकियात, बेताशा अखलाकियात। हर एक को दरगुजर किया जा रहा है। ये जो मारने का, नामूस रसूल का हंगामा, तमाशा, ये खुद हमने पैदा किया है, झूठी हदीसें बना बना के। ना तो रिसालत की जिंदगी में हमें कोई ऐसा ना मौका मिलता है, ना ही अल्लाह की किताब से मिलता है। अल्लाह की किताब कह रही है तुम्हें इतना बुरा भला करे, कोई बात नहीं, इन्हें छोड़ दो। नहीं कहा कि सारे असाब को कह उठ के मार डाले, फोड़ दे, इनको छोड़ दो, इनसे मैं निपटूंगा। अब जब हम अल्लाह पे छोड़ेंगे तो अल्लाह निपटेगा ना भैया। अब वो दूसरा उसके साथ वो बोल रहे हैं कि ताइफ में जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मार रहे हैं पत्थर, तो आके जिब्रील कहते हैं हुक्म दें तो मैं दोनों पहाड़ों को जोड़ दूं, इनको पीस दूं। या फिर मुझ पे ईमान कौन लाएगा? अरे तालीमात हमको ये कह रही हैं, हमने जब खुदा और हुक्म खुदा की तालीमात को रद्द किया है तो तब हम बर्बाद हुए हैं, नए नए मसलक बनाए हैं, अपने नजरिए। ये दीन खुदा मोहम्मद नहीं है, ये अपने नजरिए, सोच और मसले के रास्ते हैं। जी, ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की कि हम खुद ही लोगों के फैसले करने शुरू कर देते हैं, ये जी गुस्ताखे रसूल है। मैं वैसे एक बात कहता होता हूँ प्रोग्रामों में कि अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उस पर खुद अमल करना शुरू कर दे तो हमारे मजहब पे वैसे ही कोई आवाज नहीं उठा सकता, कोई हाथ उंगली नहीं उठा सकता। तो यहाँ पे आप भी देखती कि जो मुसलमान थे वो भी अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने में नाकाम रहे। ये नहीं यहाँ पाकिस्तान में या दूसरे? जी बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे मुल्कों में फिर इतना जुल्म नहीं है जितना हिंदो पाक में है। जरा सी बात, अभी एक शोरा का ग्रुप है, उसमें मैं अपने पेश किया करती हूँ, तो उन्होंने, हालांकि वो उसमें मैंने वो टोपी के ऊपर दुपट्टा लिया हुआ था, उसमें तो कहने लगे मैडम की तस्वीर हटा दें। मैंने कहा खुदा ने कायनात में उतारी है औरत, और उसके लिए मिशन है बाकायदा। तुम सबकी खिलकत मुमकिन नहीं है अगर औरत के लिए नहीं है। मैं दुनिया भर के अदारों में, मस्जिदों में, हरम्स में, हर जगह जाके तकरीर करती हैं, टीवियों पे रिलीजन की तकरीर करती हैं, और हज पे भी औरतें जाती हैं। यानी हम इतने कंजस्टेड हो चुके हैं कि हमें शऊर दीन खत्म हो चुका है। फिर उन्होंने माजरत की, तो यानी कि इसका फायदा नहीं है हमारी आज माजरत का। हमें बचपन से अपने बच्चों को तालीम और तरबियत देनी पड़ेगी, स्कूलों में सिखाना पड़ेगा, हमें अपने माँ बाप को क्वालिफाइड करना पड़ेगा जिन्होंने अगली कौम को तामीर करना है। हमारी हर औरत, मैं पाकिस्तान में
یا پاکستانی خواتین کو دیکھ کے حیران ہوتی ہوں. اوروں کو تو چھوڑ دیجئے, 2 آپ نے جو فرمایا, ہم کیا تربیت دے رہے, نفرت, غصہ, جھوٹ. اچھا, ان کی دونوں تقریروں میں نفرت کے علاوہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ایسے لگتا ہے, میں اب کھل کے ہر بات ایسی کر نہیں سکتی, تو بولتے ہیں تو صحیح آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ایسے آواز ابلیسیت کی تبل بج رہے ہیں چہار سے, لیکن وہ احساس سے آ رہی ہیں بالکل. اچھا, شعور تو آ رہا, مگر ابھی بھی لوگ وہ ایسے جو ان کے ساتھ آگے پیچھے پھرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ابھی بھی 30% تقریباً لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک چل رہے, چلنے دو جیسے بھی چلتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی تک لوگوں میں ٹائم لگے گا, باقی شعور نہیں آیا مکمل طور پر. دیکھیے نا, میں نے عرض کیا نا کہ جو اس کی جتنی پھیلائی ہوئی زہریلی تیزابیت ہے نا ابلیسیت کی, تو وہ کیسے رہیں گے. آپ دیکھیں, امام حسین ہے اور 9 لاکھ کے فوج کا مجمع ہے, سارے مسلمان ہیں, اور ایسے اصحاب کی اولادیں ہیں. تو کیا ہوا تھا انہیں, ان کو نہیں پتا, سامنے نظر نہیں آ رہا کہ یہ اس کا نواسا ہے, یہ اس کے اطرت رسول ہیں کہ جنہوں نے کائنات میں ہمیں یہ زندگی میں جینا سکھایا, اور ہم پوچھ رہے ہیں کیا احسان کریں, شکریہ ادا کریں. اور ہم امت مسلمہ بنے ہوئے الحمدللہ. جو حسین کو معاذ اللہ قتل کرو کہ جمعہ پڑھیں. اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی وہ ہوس زر ہے جس نے حقیقت سے پردہ ڈال کے رکھا ہوا. اچھا, ایک بڑا اہم سوال ہے, یہ کیا ہماری بدقسمتی کہ مسلمانوں میں بے شمار غدار پیدا ہوئے؟ آپ دیکھیں, وہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں, 200-300-400 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو وہاں پہ بھی غداروں کی لائن لگی ہوئی تھی, آج بھی لگی ہوئی تھی. بالکل, روز عمل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی ہوتا ہے یہی کچھ ہوتا ہے. اور یہ چونکہ ہم لوگوں نے اپنی تربیت کا بیڑا غرق کیا, بدوین تھے, اور بدوین نے یہی سمجھا کہ چلو بس یہی کر لیں گے, پڑھ لیں گے, تو باقی یہ دنیا کی ہوس ان کو لے کے بیٹھ گئی. لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے جید مومن آئے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات کی ترتیب اور سلسلہ چل رہا ہے. مرکز سے ہم یہاں تک آئے ہیں تو ہمارا سلسلہ مرکز کے ساتھ منسوب ہے, ہم اس کی کرنیں ہیں. وہ ایک ابسولوٹ خالق کل ہے کہ جس کی ہر ذرہ ایکسسٹ ہی نہیں ہوتا. اس نے جب کہا کہ میں نے ارادہ کیا, تو ارادے کے پارٹ آف ارادہ ہیں ہم اپنے خدائے بزرگ و برتر کے. قرآن کہہ رہا ہے وہ اس ارادے کو میں نے کن فیکون کیا. تو حضرت انسان اتنی عقل نہیں رکھ رہا, سمجھ نہیں رہا کہ میں ارادہ پروردگار کا ایک حصہ ہوں, اور صرف میں ہی نہیں, یہ بھی وہ بھی. محبت کرنا جانوروں سے. کل میرے پاس کچھ محترم مہمان آئے ہوئے تھے پاکستان سے, اچھی خاصی عبقری شخصیت کے مالک ہیں. تو وہ بتا رہے تھے, کسی کا قصہ بتا رہے تھے کہ دیکھ رہے ہیں لوگ کہ وہ ایک دودھ لے کے جا رہا ہے, اس کے پیچھے کتے بلیاں چل رہے ہیں. وہ جا کے وہاں پہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں, ہمارے وہ بڑے بڑے رکاب یہاں ہیں اور برتن ہیں, اور ان میں وہ دودھ ڈال رہے ہیں اور وہ اپنا رزق لے رہے ہیں. کہیں وہ جا رہے ہیں تو کہیں پرندے بیٹھے تو ان کو وہ دے رہے ہیں. تو یہ خاص اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جو کبھی بھی ایسا بد عمل نہیں کر سکتی جو آج کے ہمارے حکمران ہیں. 400 ملاؤں کو دیکھ لیجیے, وہ فضل الرحمان کو دیکھ لیجیے. وہ فضل الرحمان کو تو بڑی فکر تھی کہ مہنگائی بڑی ہوگی, لوگ بھوک سے مار رہے ہیں, تو وہ اس دن سے نظر نہیں آ رہا. جھوٹ دیکھیے نا, جھوٹ اور اپنی ہوس سے زر. میں نے عرض کیا نا کہ اپنی ہوس بھوک ہے اور سراسر جھوٹ. اور کیا کمایا بھیا؟ ذلت, عزت نہیں رہی. اور جس کے پاس عزت نہیں ہے وہ صاحب اسلام نہیں ہے. اچھا, ایمان تو دور کی بات. عزت کی بات کی, ہم لوگ ادھر کوئی تھوڑا سا بھی ہمارے اوپر کوئی بات کر دے, فرض کرے, تو ہمیں بڑی شرم آتی. ہر جگہ چور چور کے نعرے لگ رہے, میڈیا پہ بھی, لندن چلے جائیں, جرمنی چلے جائیں, جہاں بھی. کوئی شرم نہیں ان لوگوں کو. ویسے آخر یہ بتا دیجیے ذرا لوگوں کو. بھیا شرم ہوتی تو ایسے کام ہی کیوں کرتے؟ وہ انسان کبھی زندگی میں بھی غلط. میں کیا کرتی ہوں اپنے اقوال میں کہ اپنی تنہائیوں کو پاک کرو. اس تنہائیوں میں صرف بد عمل ہی نہیں ہوتے, سوچ و فکر ہوتی ہے. جب اس میں طہارت ہوگی تو آپ کی ذات کے اندر طہارت ہی طہارت ہوگی. اور آپ کو کوئی برا کہہ دے آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے, لیکن وہ طہارت تو ہوگی تبھی نا. بہت شکریہ, آپ نے آج ٹائم دیا. اور نہ میں ان کے گھر پہ موجود ہوں, تو میں نے کہا چلے اسی بہانے ذرا ایک پروگرام بھی کرتے ہیں, تھوڑی گپ شپ بھی ہوتی ہے. اور بڑی زبردست باتیں تھی کہ ہم ایک قوم کیوں نہیں بن سکے. آپ کو اب بننا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. اگر 70 سالوں میں ہم یہی سیکھ لیں کہ قوم بن جائیں, کسی کو یہ تعلیم نہ دیں کہ فلاں کی جان لے لے. ہر انسان کی جان جو ہے وہ قیمتی ہے, ہر, یعنی کہ پاکستانی کی. اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں
بالکل پاکستان میں وہی پاکستان ہمیں بنانا پڑے گا جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، جہاں تمام پاکستانی جو بھی رہیں گے ان کے حقوق برابر ہوں گے، ان کی ملازمت، ان کو کہیں پہ بھی یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، اسی بیس پہ انہیں جاب ملے گی کہ آپ پاکستانی ہیں۔ یہاں آپ جاتے ہیں، آپ کیونکہ آپ نے بتایا گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ کام بھی کرتی ہیں، تو مذہب تو انہوں نے میرا خیال لگا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام بتائیں کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں مذہب نے یہ سکھا دیا، بالکل اب ہم کو عمل کرنا ہے، اب اس کو وہاں رکھیں، اس نے ٹیچ کر دیا، بالکل۔ تو یہ چیزیں ہمیں تبدیل کرنی پڑیں گی۔ میں کئی لوگوں کے ساتھ جب پروگرام کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی فلاں مذہب سے یہ تعلق بندہ رکھتا ہے، فلاں مذہب سے، تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم جو اسلام ہے اسی کے مطابق بھی زندگی گزارے تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اپنے ملک کے وفادار رہو، جہاں بھی رہو، خطہ زمین کے وفادار، بالکل۔ تو یہ آج میڈم کے ساتھ زبردست باتیں ہوئی، تاکہ میں نے کہا آپ لوگوں کو نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل جس طرح پروگرام ہمارا، آپ کی آواز پوری دنیا میں پسند کیا جا رہا ہے، لوگ فون کرتے ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے بڑے آرام سے، تحمل سے، اور پھر وہ لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ واقعی آج لوگوں میں شعور آ رہا ہے۔ پاکستان کی میڈیا میں تو 4 بندے روزانہ آپ کو ایک ہی نظر آئیں گے نا، آپ بتائیے، وہ بھی تو پڑھے لکھے ہیں نا، ہاں بالکل، صرف چند کے علاوہ باقی نے اتنی غلط بیانی سے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے بے شمار لوگوں کو شعور آ چکا ہے، سمجھ آ چکی ہے، عقل آ چکی ہے۔ تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ملیں گے ایک نئے پروگرام میں۔ اپنا آخری لفظ بول، جی بتائیے۔ اپنے لیے نفرتیں نہیں، محبتیں کمائیے۔ یہ زبردست، دیکھیں جی، اور جب یہ آپ محبت کمائیں گے تو آپ، میرا خیال ہے کہ پھر نفرت سے دور ہوتے جائیں گی اور سکون سے زندگی گزاریں گے۔ سبسکرائب کریں، ملیں گے نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ جی، اللہ